سرکار بھی چاہتے ہیں کہ سیدہ کی عظمت بیان ہو۔ فرماتے ہیں جب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ میری فاطمہ کو یہ عظمت کب عطا کرے گا، میری فاطمہ کو یہ مقام کب ملے گا۔ فرمایا یا زہرا، وہی الفاظ جو حضرت زکریا نے حضرت مریم کے لیے قرآن میں کہے، وہی الفاظ نبی نے سیدہ کے لیے کہے، یا زہرا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کرے۔ یہ جملہ سننے کے بعد اب ذرا سرکار کا فرمان دیکھیے، فقال رسول اللہ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی رأیت ابنتی ما رأى زکریا لمریم، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دنیا سے نہیں گیا اور میں نے وہ عظمت دیکھ لی جو زکریا نے مریم کی دیکھی تھی۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ، اس دسترخوان کے لیے نبی نے کچھ فرمایا ہے جو میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحب 47 سال 48 سال کا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو رہے ہیں، ہاتھ پیروں پہ بھی اثر پڑے گا۔ بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، یہ اپنی 50 سال پرانی تصویر دیکھیں گے تو شاید خود کو نہ پہچان پائیں۔ یہ جو تبدیل، یہ جو چہرے کا رنگ بدلنا، یہ جو رونقیں تبدیل ہونا، یہ تقاضا ہے غذاؤں کا۔ یہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کا تقاضا ہے۔ یہ غذائیں ہمارے بدن پر اثر کرتی ہیں اور ہمارے بدن کو تبدیل کرتی ہیں۔ ہمارے بدن کے اندر جو کیفیت 50 سال پہلے 70 سال والوں سے کہہ رہا ہوں وہ اب نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو غذائیں بدن پر تبدیلیاں لے کر آتی ہیں، بال سفید کریں گی، جھریاں آ جائیں گی، بال مثال کے طور پہ ہاتھ پیروں میں شاید کپاہٹ بھی شروع ہو جائے، گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ جی یہ غذاؤں کا اثر ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہیں تو 1150 سال کے، مگر جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر 1150 سال کے آج ہیں ہمارے امام، تو جب ظہور فرمائیں تو ایسے ہی نظر آنا چاہیے جیسے 1150 سال والے کو نظر آنا چاہیے، لیکن نظر آئیں گے امام 40 سال کے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات تو میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کروں کہ اگر کوئی آپ سے آپ کے عقائد کے اوپر شبہ اعتراض ڈال رہا ہو تو فوراً تو گھبرانا نہیں۔ جن کی عقیدت میں آپ نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہے وہ خود آپ کی غیبی مدد کریں گے اور آپ کو جواب ایک الہامی کیفیت میں ملے گا۔ بات بھی بڑی منطقی ہوگی، بات بھی بڑی مضبوط ہوگی، اور یہ میں نہیں، آپ میں سے 50 ہوں گے اگر مجلس کے بعد میں کسی سے پوچھوں تو کہیں جی ایسا ہی ہے، فلاں جگہ ہم ایک گفتگو میں تھے، وہاں ہم پر ایک اعتراض ہوا اور میں نے جو جواب دیا تو فوراً ایسا جواب میرے ذہن میں آیا کہ میں نے لاجواب کر دیا اپنے سامنے والے کو۔ ایک صاحب کے سامنے جو میرے سنی بھائی تھے، جب ہم نے یہ بات کی، جیسے اب بات کر رہا ہوں تو سنی بھائیوں کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ وہ مجلس کے بعد روک سکتا ہے مجھے کہ مولانا تضاد ہے آپ کی گفتگو میں، یا وہ 1150 سال کے ہیں یا وہ 40 سال کے ہیں۔ تو میں نے کہا جی نہیں، تضاد نہیں ہے، وہ ہیں 1150 سال کے، 255 ہجری میں آپ کی آمد ہوئی ہے اور آج 1423 چل رہا ہے، تو آپ ہیں تو 1150 سال کے تقریباً، لیکن آپ کی عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے تضاد ہے۔ میں نے کہا تضاد نہیں ہے۔ کہنے لگے کیسے تضاد نہیں ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے؟ میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمان لگے 70 سال کا ہوں، 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا آپ ذرا آج آئینے میں اپنا چہرہ منور جا کے دیکھیے، 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور پلکوں اور بھووں کے بال بھی لائے تھے۔ آپ نے اگر سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو آج وہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، اور مگر آج تک آپ نے پلکوں اور بھووں کے بال نہیں کاٹے۔ ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روک دیتا ہے۔ ایک ہی تو چہرہ ہے۔ اچھا، بہت سی لوگوں کی خواہش ہے کہ قرآن سے بات کیجئے،
جی اچھی خواہش ہے مگر اپنا قد دیکھ کر بات کرنا چاہیے. جی بہت سے لوگ کہتے ہیں صرف قرآن سے بات کیجئے. ایک صاحب کہنے لگے صرف قرآن سے مولانا بات ہو، کوئی حدیث میں آپ سے نہیں سنوں گا. میں نے کہا بھائی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ہمیں حدیث نہیں بتایا ہے. سرکار نے کہا ہے نا یہ قرآن ہے، تو سرکار کے کہنے کو تو حدیث کہتے ہیں. کیسے ہم قرآن کو بغیر حدیث کے مان لیں گے؟ اچھا حدیث تو 350 سال کے بعد پہلی کتاب لکھی گئی، تو کتاب 350 نبی کی رحلت کے 350 سال کے بعد ضرور لکھی گئی ہے، مگر حدیث 350 سال کے بعد نہیں آئی ہے. حدیث کے محافظ تھکیں گے نہیں میری باتوں سے، حدیث کے محافظ صحابہ کرام ہوں گے، مجھے یقین نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حدیث بیان کرنے پر امام نسائی کو کوڑے لگ سکتے ہیں اور اتنا انہیں پیٹا جا سکتا ہے کہ وہ 4 دن میں رحلت کر جائیں، تو حدیث کا محافظ پھر کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کا محافظ تو وہ ہے جو غلاموں اور کنیزوں کو خرید کے گھر میں لے جاتے تھے، حدیثوں کو سکھا کے محدث اور محدثہ بنا دیتے تھے، اور امام سجاد چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آزاد کر کے مبلغ بنا کر بھیج دیتے. حدیث کے محافظ تو اہل بیت ہیں. آپ نے دیکھا جو امام خود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہوں، ان کے گھر میں 60 کنیزیں 40 غلام. امام سجاد کے گھر میں 100 کنیزیں اور غلام، اور کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اپنا. تو یہ غلام اور کنیزیں کیوں رکھ رہے تھے امام؟ یہ صرف امام سجاد نہیں، ائمہ اہل بیت کا یہی طریقہ تھا. اس لیے کہ حدیث کے بیان پر پابندی تھی امام صادق کے زمانے تک. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر پابندی ختم کی ہے. تقریباً 80 سال تک کوئی حدیث بیان کرے تو اسے سزا دی جاتی تھی، اور دور ہی وہ تھا حدیث یاد کرنے کا. جی مثلا ابھی تازہ مجلس کوئی سن کے جائے گا تو 1 گھنٹے تک تو بتا سکے گا کہ کیا بولا انہوں نے مجلس میں، لیکن اسی بندے سے آپ 1 سال بعد پوچھیں کہ فلاں مجلس میں وہ آئے تھے کیا بول کے گئے تھے، اسے یاد ہی نہیں ہوگا. تو جو یاد کرنے کا دور تھا اس پہ آپ نے پابندی لگا دی. حدیثیں یاد کرنے کا جو دور تھا آپ نے اس پہ پابندی لگا دی، اور پابندی بھی اتنی سخت کہ عام بندے کا تو کیا کہنا، وہ کیا کرے جب امام نسائی جیسا معتبر نام عالم اسلام کا، انہیں حدیث بیان کرنے پر سزا دی جائے اور حدیث بیان نہیں کر سکتے. تو سارا معاشرہ حدیث پر پابندی کا شکار، مگر اہل بیت کہتے ہی انہیں ہیں جو زمانے سے متاثر نہیں ہوتے، زمانے کو متاثر کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے طریقہ تبدیل کر دیا اپنا. اب مسجد میں جا کر حدیث بیان نہیں کریں گے، ہم اپنے گھر میں بلا لیں گے ان لوگوں کو کہ جنہیں کنیز کا نام دیں گے اور غلام کا نام دیں گے، اور پھر انہیں حدیثیں سکھائیں گے، انہیں حافظان حدیث بنائیں گے، اور ایک پانی پلا دینے پر انہیں آزاد کر دیں گے. دسترخوان سیدھا کیا ایک کنیز نے، امام نے فرمایا ذرا ہمیں فلاں حدیث تو سناؤ. انہوں نے حدیث سنا دی، امام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ کنیز اور غلام آزاد نہیں ہو رہے تھے، محدث اور مفتی آزاد ہو رہے تھے. گفتگو تو جاہلوں سے نہیں ہوگی. یزید کا شارب الخمر ہونا، شرابی ہونا، کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس بدبخت نے مدینے والوں کے اوپر لشکر کشی کی. میں تو تمام مسالک کے علماء اور فقہا اور مفتیان دین کا احترام کا قائل ہوں اور کرتا بھی ہوں. اجتماعات میں دفاع کر رہے ہوتے ہیں. ناسبیت اور کسے کہا جاتا ہے؟ محارم سے نکاح کا قائل ہے، محرموں سے نکاح کا قائل ہے، بیٹیوں سے، ماؤں سے. اہل مدینہ کا خون بہایا،